لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين الملقب بطه وياسين المكي المدني الهاشمي القرشي أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. صلوات علی محمد وعلى عزاداران سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آج کی عالمناک تاریخ، آج کی یہ دردناک تاریخ 8 شوال کہ جس میں آل سعود کے ذریعے سے آل سعود حکومت نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا. واقعاً علماء بیان کرتے ہیں اس تاریخ کے حوالے سے کہ یہ عاشورہ دوم ہے. واقعاً ایسا سانحہ اب سے 100 سال پہلے 1344 ہجری میں، آج پورے مکمل 100 سال ہو گئے ہیں ہجری کے حوالے سے، اور 1925 عیسوی 1344 ہجری میں یہ سانحہ پیش آیا. دیکھیے، اس جنت البقیع کے حوالے سے مجھے مختصر سی ہسٹری بیان کرنی ہے، آپ تک چند چیزیں پہنچانی ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے. ہم یہ مجلس کے ذریعے سے، یہ ماتم، یہ نوحہ کے ذریعے سے احتجاج درج کرا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں آل سعود کی حکومت سے کہ جلد سے جلد روزوں کو تعمیر کیا جائے. دیکھیے، ذہن میں یہ نہ سوچئے گا کہ ہم اس مختصر سے گاؤں میں یہاں تشریف فرما ہے، کیا ہماری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. دیکھیے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک واقعہ، ایک روایت آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی کہ جب جناب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا اور آگ زمین سے آسمان تک روشن تھی تو پرندوں کا ایک ہجوم جا رہا تھا. ان پرندوں میں سے ایک پرندے نے اپنی چونچ میں مختصر سا پانی لیا. جب تمام پرندوں نے پوچھا کہ تم یہ پانی کہاں لے کر جا رہے ہو تو اس پرندے نے کہا کہ میں اس پانی سے اس آگ کے اوپر ڈالوں گا کہ جو ابراہیم کے لیے بلند کی گئی ہے، جو ابراہیم کے لیے روشن کی گئی ہے. تو تمام پرندوں نے کہا کیا تیری اس مختصر سے پانی سے کیا وہ آگ بجھ سکتی ہے؟ تو اس وقت کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ پانی اس آگ پر اثر نہیں کرے گا، لیکن جب پروردگار عالم مجھ سے سوال کرے گا تو اس وقت میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ میں نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا تھا. آج ہم اس مجلس کے ذریعے سے مختصر سے گاؤں میں بیٹھ کر ہم مجلس کے ذریعے سے احتجاج کر رہے ہیں تاکہ جب پروردگار اور رسول کے سامنے جائیں تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے بھی ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا تھا. بس عزیزان محترم، دیکھیے، جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام منتخب کیا بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. تمام اہل سنت کے کتابوں میں موجود یہ حدیث ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها، یہ کہ جس نے اسے اذیت پہنچائی، جس نے اس کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا. اور ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت کریمہ شاہد ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جس نے میرے رسول کو اذیت پہنچائی، جس نے میرے رسول کو غضبناک کیا، اس نے رسول کو غضبناک کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی غضبناک کیا ہے. اور جو اللہ اور رسول کو غضبناک کرے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. بس عزیزان محترم، دیکھیے، رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے. کیا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میرا رسول شاعر نہیں ہے؟ کیوں کہا کہ میرا رسول شاعر نہیں ہے؟ کیونکہ شاعر کی ایک صنف ہوتی ہے مبالغہ. جب تک وہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرے جب تک اس کی شاعری مکمل نہیں ہوتی ہے. بس رسول کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا کہ میرا رسول شاعر نہیں ہے، بلکہ قرآن آگے بڑھ کر آیت پیش کر رہی ہے وما ينطق عن الهوى، کہ میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا کہ جب تک اس کے اوپر وحی نازل نہ ہو جائے. تو بس یعنی رسول اگر فاطمہ کے فضائلوں کو بیان
فاطمہ کے فضائلوں کو بیان کریں تو یہ حکم الہی ہے۔ بس عزیزان محترم دیکھیے، جس جنت البقیع کے ہم احتجاج کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ جنت البقیع، اس کا نام جنت البقیع بعد میں ہے، پہلے اس کا نام بقیع غرقد تھا۔ بقیع غرقد جب رسول اسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے رسول اللہ کے پیغمبر، یہ بتائیے کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا مسلمان، آپ کا چاہنے والا اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ کہاں دفن ہوگا؟ تو اس وقت رسول اسلام نے اللہ سے سوال کیا اور حکم الہی ہوا کہ اے میرے رسول، کہ جب کوئی مسلمان اس دنیا سے چلے جائے تو اس قبرستان میں، اس بقیع میں، اس جنت البقیع میں اس کو دفن کرنا۔ دیکھیں میں عرض کر دوں کہ اگر ہم کسی قبرستان کو معین کرتے ہیں وہ قبرستان کہلاتا ہے، اور جب اللہ کسی جگہ کو معین کرتا ہے تو اسے بقیع کہلاتا ہے۔ بقیع غرقد، بقیع بقع سے بنا ہے۔ اس وقت وہاں پر چھوٹے چھوٹے بقع تھے جن پر چھوٹی چھوٹی گنبدیں تھی، اور غرقد کہا جاتا ہے جہاں کانٹے دار درخت ہوں، جیسا آپ نے دیکھا ہے کیکٹس کا پلانٹ ہوتا ہے اور یہ جنگل میں کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، اس طرح سے وہاں درخت تھے۔ لیکن اب اس کا نام کیا ہے؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جنت البقیع اسے کہا جاتا ہے کہ جو آسمان میں جو جنت ہے اس کے زمین کے ٹکڑے کچھ اس زمین پر موجود ہیں، یعنی باغ جنت۔ اس قبرستان کو جنت البقیع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر 4 اماموں کی قبر ہے۔ جہاں پر معصومین کو دفن کیا جائے گا وہ جگہ جنت ہے۔ آپ روایت میں دیکھیے کہ جہاں کربلا ہے اسے بھی جنت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ نجف جہاں مولا کائنات دفن ہے اسے بھی جنت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ مشہد ہے، کاظمین ہے، سامرہ ہے، جہاں جہاں پر بھی معصومین دفن ہے اس کو جنت کا ایک حصہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 4 معصوموں کی قبریں موجود ہیں، اور یہاں پر میں عرض کر دوں کہ دیکھیے جنت البقیع جب قائم ہوئی تو اس وقت رسول اسلام قبروں پہ زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آج کہتے ہیں نا کہ قبروں پر جانا بدعت ہے، رسول اسلام زیارت کے لیے جاتے تھے۔ رسول اسلام کو دیکھ کر ان کے صحابہ بھی جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، اور ساتھ میں ملتا ہے کہ وہ بی بی کہ جس کی عصمت کے لیے قرآن جگہ جگہ پر اعلان کر رہا ہے، جس کی طہارت پر قرآن دلالت کرتا ہے، وہ بی بی بھی جنت البقیع میں جایا کرتی تھی اور فاتحہ اور دعا کیا کرتی تھی۔ بس عزیزان محترم دیکھیے مختصر کر دوں کہ رسول اسلام کے زمانے میں 3 گروپ تھے۔ ایک صحابہ اکرام کا، صحابہ پیغمبر، ایک ازواج پیغمبر، ایک اہل بیت پیغمبر۔ صحابہ پیغمبر جو رسول کے صحابی، اور ازواج پیغمبر جو رسول کی بیویاں، اور اہل بیت جو رسول اسلام کے گھر والے، یہ 3 گروپ تھے، بس اس کے علاوہ کوئی گروپ نہیں تھا۔ آئیے جنت البقیع میں دیکھتے ہیں، جنت البقیع میں ان تینوں کی قبریں موجود ہیں، صحابیوں کی بھی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ 10,000 صحابی وہاں پر دفن ہیں، 10,000 صحابی، اور ازواج پیغمبر وہاں پر دفن ہے، اور اہل بیت علیہ السلام بھی وہاں پر دفن ہے۔ تو 3 گروپ۔ آل سعود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ قبرستان میں صحابہ بھی دفن ہے، جنت البقیع میں صحابہ بھی دفن ہے، جنت البقیع میں ازواج پیغمبر بھی دفن ہے، جنت البقیع میں اہل بیت علیہ السلام بھی دفن ہے۔ یعنی معلوم ہو رہا ہے ان آل سعود نے اس قبرستان کو منظم کر کے بتا دیا کہ نہ ہم صحابہ کے تابعدار ہیں، نہ ہم ازواج کے تابعدار ہیں، نہ ہم اہل بیت کے تابعدار ہیں۔ جب یہ آل سعود تینوں میں سے کسی کے بھی تابعدار نہیں ہے تو ان کو مسلمان کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جب یہ کسی کے بھی تابعدار نہیں ہے تو ان کو مسلمان کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم اس قبرستان میں وہ عظیم صحابی بھی دفن ہے جو سب سے پہلے صحابی دفن ہوئے کہ جن کا نام عثمان ابن مظعون ہے۔
اتنے عظیم صحابی، اتنے بلند صحابی کے جو جنگ بدر میں ساتھ رہے اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو رسول اسلام نے ان کے رخسار پر اپنے رخساروں کو رکھنے کے بعد گریہ کیا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پر ایک پتھر لگایا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ پتھر کیوں لگا رہے ان کے نام سے، تو اس وقت رسول اسلام نے فرمایا تاکہ آگے آنے والی نسلوں کو، لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کتنا عظیم صحابی تھا، کتنا معتبر صحابی تھا، ان کی خصوصیات، ان کا اخلاق، ان کی کوالٹیز لوگوں کو معلوم ہوتی رہے۔ بس عزیزان محترم، یہی صحابی کہ ان صحابی کی قبر پہ یہ پتھر تقریباً 60 ہجری تک موجود رہا، لیکن مروان کی جب حکومت آئی ہے، مروان نے آنے کے بعد، وہ مروان کے جسے رسول اسلام نے ملعون کہا ہو، لعنت کی ہو، جس کے لیے امام حسین نے اپنا زرقہ کہہ کر خطاب کیا ہو، وہ ملعون جب آیا اور آنے کے بعد ان کی قبر سے وہ پتھر اٹھا کر عثمان ابن عفان کی قبر پر لگانے کے بعد لگا دیتا ہے۔ بس یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پتھر لگانے سے عزتیں نہیں ملا کرتی ہے، بلکہ اپنے کردار کو اتنا بلند کیجئے کہ رسول خود تمہاری قبر پر پتھر لگائے۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے عثمان ابن مظعون۔ خود رسول اسلام کے بیٹے جب اس دنیا سے جناب ابراہیم چلے گئے تو فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو الحقو بالسلف صالح، کہ میرے اس بیٹے کو اس عظیم صحابی کہ جسے سلف صالح کہا رسول اسلام نے، اس کی قبر کے نزدیک دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر! رسول اسلام نے اپنے بیٹے کو ان کی قبر کے قریب دفن کیا۔ جب قبر کو ترتیب دی، کچھ دن بعد مسلسل رسول اسلام اپنے بیٹے کی قبر پر آتے رہے۔ کچھ دن بعد جب آپ نے دیکھا نا تو قبر کو تیار کر دیتے، اس کے اوپر پانی ڈالتے تاکہ سخت ہو جائے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جو قبریں دب جاتی ہیں تو اس کو ترتیب دی جاتی ہے۔ رسول اسلام نے اس قبر کو ترتیب دی تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کرا؟ دیکھیے یہاں پر ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ رسول اسلام کا کتنا خوبصورت جواب۔ آج ہمارے لیے بھی وہ جواب ہے کہ اگر کوئی کہے کہ تم اتنے خوبصورت حرم بناتے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ میں اس کی قبر کو اس لیے ٹھیک کر رہا ہوں کہ جب ان سے محبت رکھنے والے ان کی قبر کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ توجہ، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو آج یہ جو امام حسین کی قبر اتنی خوبصورت ہے، نجف میں مولا کائنات کی قبر حرم مطہر اتنا خوبصورت ہے، ارے امام علی کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ حسین روزے، یہ خوبصورت روزے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب چاہنے والے امام حسین کے حرم کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے، خود شیکسپیئر کا وہ جملہ ہے کہ اگر قوم کے حالات کو دیکھنا ہو تو ان کے ورشپ پلیسز کو، یعنی ان کے تیرتھ استھلوں کو دیکھ لو کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ اپنے گھروں کو خوبصورت نہ بناؤ بلکہ اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناؤ، اپنے امام بارگاہوں کو خوبصورت بناؤ۔ جب یہ خوبصورت ہوں گے تو ہمارا معیار خود بخود بلند ہوتا چلا جائے گا۔ بس عزیزان محترم، جہاں ہم اتنے خوبصورت حسین روزوں کو دیکھتے ہیں، جب کربلا جاتے ہیں امام حسین کے روزے کو دیکھتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں امام حسین کا روزہ ہے۔ حضرت عباس کے روزے کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، سامرہ کاظمین جاتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، جب مدینے بھی پہنچتے ہیں نا، ارے روزہ رسول کو دیکھتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن وہی مشرقی کی طرف جب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ارے شہنشاہ عرب کا روزہ اتنا بلند ہے، لیکن اسی شہنشاہ کی بیٹی اتنی غریب کہ سایہ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ہاں عزیزو، یہ سیدہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ہاں عزیزو، ارے یہ کم غم نہ تھے کہ رسول اسلام کی جہاں آنکھ بند ہوئی ادھر سیدہ نے مصائب پڑھنا شروع کرے، اے بابا آپ کے بعد مجھ میں اتنے مصائب اٹھائے گئے کہ اگر وہ دن پر پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر! ارے کیا مصائب اٹھائے گئے! ارے اسی در پر آگ جلائی گئی کہ جس پہ رسول سلام کرنے کے لیے آیا
کرتے تھے، ارے اسی در کو سیدہ کے پہلو پر گرا دیا گیا، سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، ارے محسن شہید ہو گیا۔ ارے یہ درد کم نہ تھے کہ جو سن 1344 ہجری میں اسی سیدہ کی قبر پر ارے منہدم کر دیے گئے۔ عزیزو، ارے امام حسن کے جنازے میں تیر کم نہ تھے جو امام حسن کے ارے قبر کو شکستہ کر دیا۔ عزیزو، ارے روضہ ابوالفضل العباس یہاں پر موجود ہے۔ عزیزو، فرش اعضاء پر ملتا ہے کہ جو بھی اپنی مرادیں مانگتا ہے وہ سیدہ کے صدقے میں اور باب الحوائج کے صدقے میں ان کی دعائیں مکمل ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ عزیزو، ارے عزیزو، ایک روایت ملتی ہے کہ جب روز قیامت سب سے پہلے کون سا مقدمہ پیش کیا جائے گا پروردگار عالم کے خدمت میں؟ جانتے ہیں کون سا مقدمہ؟ امام حسین کی مظلومی کا مقدمہ نہیں پیش کیا جائے گا لیکن بعد میں عزیزو علی اکبر کا مقدمہ بعد میں پیش ہوگا، علی اصغر کا مقدمہ بعد میں پیش ہوگا، زینب کی چادر کا مقدمہ بعد میں پیش ہوگا، ارے سید سجاد کی اسیری کا مقدمہ بعد میں پیش ہوگا، سکینہ کے تماچوں کا مقدمہ بعد میں پیش ہوگا۔ ارے کس کا مقدمہ پہلے پیش ہوگا؟ عزیزو، اس شہزادے کا مقدمہ پیش ہوگا کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا گیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ کے۔ زہرا کے اس لال کا مقدمہ پیش کیا جائے گا کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا گیا ہو۔ عزیزو، پروردگار عالم کے سامنے جناب خدیجہ آئیں گی، آنے کے بعد جناب خدیجہ، روایت میں ملتا ہے کہ جب مقدمہ پیش کیا جائے گا نا، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں میں جناب محسن کا لاشا ہوگا، اور آنے کے بعد کہیں گے پروردگار میں خدیجہ نے تیرے رسول کی امت کے اوپر اپنی پوری دولت نچھاور کر دی، لیکن تیری امت نے کیا سلا دیا کہ اس بچے کو شہید کر دیا۔ عزیزو، فاطمہ بنت اسد آگے بڑھے گی، ارے دادی ہے نا، دادی ہے، جناب خدیجہ نانی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کہیں گی اے اللہ، ارے میرے اس بیٹے کا کیا قصور تھا؟ میں وہ ہوں کہ جس رسول نے مجھے کہا ہو کہ امی بعد الامی، میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہیں گی کہ اللہ، یہ تیرے رسول کی امت نے اس کی ماں کے ساتھ کیا سلا دیا کہ اس کے پوتے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا۔ عزیزو، یہاں پر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ خود مقدمہ سیدہ ہاتھوں پر لے کر کیوں نہیں آئی؟ جناب محسن کے لاشے کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ عزیزو، چھٹے امام کی اگر یہ روایت نہ ملتی تو یہ سوال ادھورا رہ جاتا۔ عزیزو، مالی سکتین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ غضبناک ہوگا، اپنے رسول کی امت پر غضبناک ہوگا۔ رسول کہیں گے اے علی، جاؤ فاطمہ کو بلا کر لاؤ، روضہ ابوالفضل العباس پر بیٹھے ہیں، ارے ذرا اپنی حاجتوں کو مانگ لیجئے گا باب الحوائج کے صدقے میں، خداوند عالم ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ دعا کریے گا جو بے اولاد ہے، پروردگار ان کو اولاد عطا کرے۔ عزیزو، ایک مرتبہ مولا کائنات سے کہیں گے اے علی، جاؤ فاطمہ کو بلا کر لاؤ، ارے امت کے شفاعت کے لیے کیا سامان لے کر آ رہی ہے۔ عزیزو، ارے ادھر خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پر محسن کا لاشا ہے، لیکن زہرا کے ہاتھ بھی خالی نہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد کہا اے فاطمہ، ارے اللہ غضب میں ہے، جلال میں ہے، تم امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر جا رہی ہو؟ عزیز، ایک مرتبہ فاطمہ چلی اور میدان میں پہنچی۔ ایک مرتبہ عزیز و پروردگار کہتے ہیں فاطمہ، اس امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ ارے وہ جناب فاطمہ کہتی ہے، جناب فاطمہ کہیں گی ارے علی دان ابن العباس، میں اپنی امت کے لیے اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس کمی اس عبادت کو درجہ قبول عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حسین شہید مظلوم کربلا کا واسطہ، پروردگار
حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی جو بھی نیک حاجتیں پروردگار ان کو مکمل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج کا جتنے بھی یہاں پر مومنین اپنی حاجتیں لے کر آئے، پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج کا پروردگار ان کی حاجتوں کو مستجاب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حسین شہید مظلوم کربلا کا واسطہ، پروردگار وہ وہ دن جلد سے جلد دکھلا کہ جنت البقیع میں روز تعمیر ہو سکیں۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور پروردگار ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم صفحہ مہدی میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، یا انیس النفوس، ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسخر اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔